حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، ومحبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين، سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا أبي القاسم محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله برعظمة مصطفى صلوات. عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، محبان اہل بیت، عزاداران امام حسین، خداوند عالم، معبود لم یزل، خدائے مطلق، ہمارا خالق، ہمارا رازق، ہمارا مالک اللہ، رحمان و رحیم، غفور و رحیم اللہ، اپنی پاک و پاکیزہ، طیب، طاہر، سچی کتاب ارشاد فرما رہا ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے، قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے. دیکھیے بات شروع ہو رہی ہے قل سے. جب آیت کے آغاز میں قل آتا ہے، آپ حضرات بھی جانتے ہیں ماشاءاللہ، جیسے قل ہو واللہ احد. جب آیت کے آغاز میں، ابتدا میں، شروع میں لفظ قل ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے، یعنی کہ ہمارے نبی پیغمبر سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ قل آپ کہہ دیجئے. یعنی اللہ براہ راست نہیں کہہ رہا، نبی کے ذریعے کہلوا رہا ہے. قل ہوا اللہ احد، قل ہو اللہ احد. اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں، اگر آپ اس کو لفظ الگ الگ پڑھیں تو قل ہوا اللہ احد. اسی طرح اس آیت کے آغاز میں جو میں نے سرنامہ کلام میں آپ کے سامنے تلاوت کی، قل انما اعظکم بواحدہ، قل کہہ دیجئے، انما صرف اور صرف، قل انما آپ کہیے کہ میں تو بس اعظکم ایک واعظ کرنے آیا ہوں، ایک نصیحت کرنے آیا ہوں. واحدہ، واحد تو آپ سمجھتے ہیں واحد ایک کو کیا. دیکھیے آیت کا ذرا ترجمہ سنیں اور پھر آپ اپنے ذرا ذہنوں کو میری طرف آپ بھی متوجہ رہیں اور ذہن کو روشن رکھیں. بڑی دعوت فکر ہے اس آیت.
کہنے والا کون؟ اللہ کا رسول. کہلوانے والا کون؟ خود اسی رسول کا اللہ، ہمارا اللہ جی، علی کا اللہ. کہہ کیا رہا ہے؟ قل، آپ کہہ دیجئے، انما اعیذکم بواحدہ، حبیب ان لوگوں سے کہیے کہ میں تو صرف ایک واحد، ایک نصیحت، ایک واعظ کرنے کے لیے آیا ہوں. اب انصاف سے بتائیں کہ تمام عمر رسول خدا کی جو حیات طیبہ ہے، 63 سال کی زندگی ہے رسول اللہ کی، 63 سال کی عمر میں رسول اللہ نے صرف ایک ہی چیز کی دعوت دی ہے، کوئی اور پیغام ہی نہیں دیا. لیکن آیت میں کیا ہے؟ اعیذکم بواحدہ، بس ایک واعظ کرتا ہوں. سورہ سبا کی آیت ہے، حوالہ نوٹ کریں. یہاں سے جانے کے بعد جو بھائی قرآن پڑھے ہوئے ہیں، قرآن میں جا کے دیکھیں آیت ہے یا نہیں، اور آیت ہے روایت نہیں. شک کرنے والا اسلام سے باہر ہو جائے گا. جو قرآن میں شک کرے وہ مسلمان نہیں، جو رسول کے فرمان پہ شک کرے وہ مسلمان نہیں. اب اللہ کا قرآن اور پیغمبر کا فرمان کہہ کیا رہے ہیں؟ قل انما اعیذکم بواحدہ، حبیب کہہ دیجئے میں تو صرف ایک واعظ کرنے آیا ہوں، ایک نصیحت کرنے آیا ہوں. میرے اللہ، تیرے حبیب نے 63 سال میں بے شمار پیغام امت کو دیے ہیں، بے شمار نعمت امت کو دی ہے، بے شمار حسن اخلاق کا درس ہمیں دیا ہے. لیکن یہاں آیت میں کہہ رہے کہ بس ایک نصیحت کرنے آیا ہوں. وہ پیغمبر کہہ رہا ہے جس نے نماز بتائی، جس نے روزہ بتایا، جس نے حج بتایا، جس نے زکوٰۃ بتائی، جس نے جہاد بتایا، جس نے کلمہ پڑھایا، جس نے قرآن پڑھایا، جس نے مسلمان بنایا، جس نے حسن اخلاق سکھایا، جس نے بتایا کہ زمین پر رہنے والے بندوں کو یہ بتایا کہ عرش پہ ایک اللہ ہے جو ہر چیز کا خالق ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں صرف ایک نصیحت کرنے آیا ہوں. ساری زندگی نصیحتیں کرنے والا پیغمبر کہہ رہا ہے کہ میں صرف ایک نصیحت کرنے آیا ہوں. میرے اللہ، ایک نصیحت کہہ رہا ہے. ساری زندگی رسول اللہ نصیحتیں کرتے رہے، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، حرام نہیں کھانا، حلال کھانا ہے، جائز کام کرنا ہے، ناجائز نہیں کرنا ہے. یہ سب نصیحتیں ہی تو ہیں. بھائی پڑوسی کا حق نہیں مارنا، یہ بھی نصیحت. بڑے بھائی کا حق نہ مارنا، یہ بھی نصیحت. اپنے قرابت داروں کا حق نہ مارنا، یہ بھی نصیحت. پڑوسی کا خیال رکھنا، یہ بھی نصیحت. بڑوں کا ادب کرنا، یہ بھی نصیحت. نماز کو واجب سمجھ کے ادا کرنا، یہ بھی نصیحت. رمضان کے روزے رکھنا، یہ بھی نصیحت. حج ادا کرنا، یہ بھی نصیحت. میرے اللہ، اتنی نصیحتیں کروانے کے بعد تو اپنے حبیب سے کہلوا رہا ہے، کہہ دو میں تو بس ایک واعظ کرنے آیا ہوں، ایک نصیحت کرنے آیا ہوں. ذکر حسین کی قسم، ذکر مصطفیٰ کی قسم، جب قرآن کے وارثوں سے پوچھا نا، اللہ جو کہہ رہا ہے آپ کے نانا سے کہہ دیجئے میں تو بس ایک وصیت کرنے، ایک نصیحت کرنے آیا ہوں. یہ جو اتنی ساری عبادتوں کا درس، اتنی ساری نصیحتیں آپ کے نانا نے ہمیں دی ہے، پھر وہ کیا ہے؟ مولا نے کہا وہ ایک نصیحت ہے بولایت علی ابن ابی طالب. وہ جو ایک واعظ، ایک نصیحت جس کے لیے آیت آ رہی ہے وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب. اب سمجھے ذرا آیت کا مجاز. کہہ رہا میں ایک وصیت، ایک نصیحت کرنا آیا ہوں. کیا؟ علی کی ولایت کا اعلان کرنے آیا ہوں، علی کی ولایت کی نصیحت کرنے آیا ہوں. یا رسول اللہ، نماز آپ نے بتائی، روزہ آپ نے بتایا، اتنے سارے اعمال سکھانے کے بعد، مسلمان بنانے کے بعد، باز و نصیحت کرنے کے بعد اب کہہ رہے میں تو صرف ولایت علی کی نصیحت کرنے آیا ہوں، ولایت علی کا واعظ کرنے آیا ہوں. عجب نہیں. جملہ سنیے گا بھائی، نوجوان بھائی خاص طور سے میری طرف متوجہ رہے.
بھائی نماز ہے عمل، اور ایسا عمل روزہ رکھے نماز نہ پڑھی روزہ بیکار، حج کیا نماز نہیں پڑھتا حج بیکار، بھائی قرآن کی تلاوت کی نماز نہیں پڑھی تلاوت فضول ہو جائے گی، بھائی اگر تلاوت پڑھ کے ثواب نہیں ملے گا اگر نماز نہ پڑھی، بھائی روزہ رکھ کے ثواب نہیں ملے گا اگر نماز نہ پڑھی، حج کر کے بھی ثواب نہیں ملے گا اگر نماز نہ پڑھی، یعنی سارے عمل قبول ہوتے ہیں تب جب نماز قبول ہو جائے، اور رسول کہہ رہے ہیں میں علی کی ولایت کا واعظ کر رہا ہوں، آیت بتا رہے سارے عمل قبول ہوتے ہیں جب تک نماز نہ ادا کر لی جائے، اور نماز قبول نہیں ہوتی جب تک دل میں ولایت علی نہ آ جائے۔ درود پڑھے محمد علیہ محمد، جتنی جاگتی صلوات پڑھے بآواز بلند، روایت نہیں آیت ہے۔ دیکھیے ارشاد بھی قرآن میں ہو رہا ہے، حدیث بھی نہیں، شاید کوئی انکار کر دے میں جس کتاب میں لکھی ہے وہ کتاب ہمارے مسلک کی نہیں، مثال کے طور پر جس نے بیان کی ہے وہ راوی جھوٹا ہے یا سچا ہے، لیکن آیت تو کوئی شک و شبہ نہیں۔ اب کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ کہہ دیجئے میں تو علی کی ولایت کا اعلان کرنے آیا ہوں، علی کی ولایت کی نصیحت کرنے آیا ہوں، واعظ کرنے آیا ہوں۔ کیوں؟ نماز ہے عمل، روزہ ہے عمل، حج ہے عمل، زکوٰۃ عمل، جہاد عمل، تلاوت قرآن عمل، تسبیح پڑھنا عمل، ذکر خدا عمل، بھائی حسن اخلاق سے ہر ایک کے ساتھ پیش آنا یہ عمل، یہ ساری عبادتیں عمل ہے۔ اور غدیر میں رسول نے کہلوایا تھا کرو اعلان حی علی خیر العمل، یہ سارے عمل ہے، علی کی ولایت خیر العمل ہے۔ کیا مطلب؟ اگر علی کی ولایت نہ ہو نماز نماز نہیں، اگر علی کی ولایت نہ ہو روزہ روزہ نہیں، اگر علی کی ولایت نہ ہو تو حج حج نہیں، یعنی اگر علی کی ولایت نہ ہو نمازی بھی ہو تو نمازی نہیں، حاجی بھی ہو تو حاجی نہیں۔ بھائی بہت سے لوگوں نے، آپ بہتر جانتے ہیں، علی کے فضائل کو چھپانے میں بڑی کوششیں کی ہیں، لیکن جسے اللہ عزت دینا چاہے نا اسے کوئی بے عزت نہیں کر سکتا، جس کی عزت کو اللہ بلند کر دے اسے کوئی پستی میں لا نہیں سکتا۔ بھائی ساری طاقتیں لگی ہوئی تھی علی کی فضیلت چھپانے کے لیے، کیا کہنے اللہ کی قدرت کے، اور کیا شان ہے مولا علی کی، مولا علی کی فضیلت کو چھپانے والوں سے اللہ نے بھی کہا ہوگا تم علی کی فضیلتوں کو چھپاؤ، کتنا بھی چھپا لو گے دو کام تو کرو گے نا، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آؤ گے، حج کرنے کے لیے کعبے میں آؤ گے، بھائی حج کرنے کے لیے کعبے میں آؤ گے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آؤ گے، علی کی ولادت ہوگی کعبے میں، شہادت ہوگی مسجد میں، حج کرنے جاؤ گے تو علی کی ولادت یاد آئے گی، نماز پڑھنے مسجد میں آؤ گے تو شہادت یاد آئے گی۔ جو بھی جاتا ہے حج میں وہ خانہ کعبہ کے خلاف اٹھتا ہے، جب وہ پردہ اٹھتا ہے تو پردہ اٹھ جاتا ہے، بڑے بڑے راز سے پردہ اٹھ جاتا ہے، دیوار میں پھر دراڑ نظر آتی ہوتی دیوار میں ہے، منکروں کے دل میں بھی نکل جاتی ہے، چاہنے والے تو خوش ہو جاتے ہیں دیکھ۔ توجہ عزیزان محترم، اب حج میں جائے تو علی یاد آئے، مسجد میں آئے تو علی یاد آئے۔ اب رسول اللہ کی اس آیت کے بارے میں جب معصومین سے پوچھا اہل بیت، اور مولا نے فرمایا کہ اس سے مراد ولایت ہے، اور مولا نے یہ بھی کہا کہ صرف ولایت کا اعلان ہی نہیں، رسول نے صرف اعلان نہیں کیا تھا، ہمارے نانا نے، مولا پھر کہ صرف سنایا نہیں، بازو پکڑ کے دکھایا بھی تھا، اور کہا تھا من کن تو مولا
فہذا علی مولا. نہیں پھر سنیے, من کنت مولا فعلی مولا. ہاذا ہٹا دو کچھ دیر کے لیے. بھائی من کنت مولا فعلی مولا, ترجمہ کیا ہوگا؟ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اگر رسول اس طرح کہتے پتہ نہیں کتنے اپنے نام پہ علی رکھ لیتے اور کہتے ان کے لیے کہا تھا. رسول نے کہا نہیں, من کنت مولا فہذا, جسے تم بناؤ گے وہ علی مولا نہیں, یہ جو موجود ہے. ہاذا بولا جاتا ہے عربی میں وہاں جو موقع پہ موجود ہو, اس کے لیے کہا جاتا ہے ہاذا. توجہ ادان محترم کہ یہ علی مولا. اور رسول بتائے بھی کہ میرے ان قریب اللہ کی بارگاہ میں چلا جاؤں گا, جاتے جاتے علی کو مولا بنا کے جا رہا. خوش ہونے والوں نے سبحان اللہ کہا, چلنے والوں نے انا للہ کہا ہوگا. جی کچھ لوگ کھڑے ہو گئے, کہا سرکار یہ کیا بات ہے؟ آپ نے نماز کو کہا, ہم نے نماز پڑھی. آپ نے روزہ کہا, ہم نے روزہ مان لیا. آپ نے حج کہا, ہم نے حج کیا. آپ نے جہاد کے لیے کہا, ہم لڑنے بھی جاتے ہیں, جہاد میں بھی جا, ہر کام مانا. اب جاتے جاتے ہو اپنے ہی بھائی کو ہماروں پر مسلط کر دیا ہے. رسول نے کہا نہ میں نے اپنی چاہت سے علی کو مولا بنایا, نہ میں نے اپنی مرضی سے علی کی ولایت کا اعلان کیا. میں جو بولتا ہوں وہی بولتا ہوں جو وہی بولتی ہے. اور جیزان محترم, تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم تو نہ مانیں گے علی کو مولا. توجہ رکھیے گا, ہم تو علی کو مولا نہیں مانیں گے, یہ تو آپ نے اپنے بھائی کو بنا دیا. مثلا ان کے ذہن میں تھی سیاست چل رہی ہے, معاذ اللہ راجنیتی ہو رہی ہے. پہلے خود حاکم تھے, اب جاتے جاتے اپنے داماد کو اپنے بھائی کو بنا کے جا رہے ہیں. ہم تو نہیں مانیں گے. ہم مان لیں گے یا رسول اللہ اگر کوئی معجزہ دکھا دے. توجہ رکھیے گا, اگر کوئی معجزہ دکھا دے تو ہم بھی علی ولی اللہ کہہ لیں گے, علی اللہ کا ولی. دیکھیے یہاں شیعہ سنی سب بھائی موجود ہیں, اور اللہ شیعہ سنی سارے مسلمان بھائیوں کو سلامت رکھے, اور اتنا یہ پیار محبت اتحاد اسی طرح قائم رہے. علی ولی اللہ پڑھنا اس بات کی دلیل نہیں کہ جو پڑھے وہ شیعہ ہو گیا, نہیں. اگر میں بھی آپ سے کہوں کہ کلیئر والے جو ہیں صابر پاک اللہ کے ولی ہیں یا نہیں, آپ سارے کہیں گے جی ہیں. اجمیر والے غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری اللہ کے ولی ہیں یا نہیں, آپ کہیں گے ہیں. اور میں آپ سے کہوں علی اللہ کا ولی, آپ کہیں گے ہیں. تو علی اللہ کا ولی ہے یہ اردو میں ہے, علی ولی اللہ یہ عربی میں ہے, بات ایک ہی ہے. تو انہوں نے کہا جی کوئی معجزہ دکھاؤ, علی ولی اللہ کہہ دیں گے. رسول نے کہا اچھا جاؤ پھر اپنے گھروں کو جاؤ. میں نے سرکار معجزہ, میں نے کہا نہ جائیے. اب انہیں کیا پتا, رسول نے کہہ دیا معجزہ تو ہو گیا. اب چلے گھر کی طرف. گھر گئے, دروازے کے قریب پہنچے, ابھی تک دروازہ کھلا ہوا تھا, جیسے قریب پہنچے دروازہ بند, اپنے گھر کا دروازہ بند. ولایت میں شک جو کیا, اور دروازے سے آواز آ رہی تھی, جملہ سنیے گا کیا کہہ رہے تھے, ہم تو نہیں مانیں گے, آپ نے تو اپنے بھائی کو ہمارا مولا بنا دیا, ہم تو علی ولی اللہ نہیں مانیں گے. اب جو گھر کے دروازے پہ پہنچے, گھر کے دروازے سے آواز آ رہی تھی, گھر تمہارا صحیح, جب تک علی ولی اللہ نہیں کہو گے دروازہ نہیں کھلے گا. اب کہنا پڑا, کھلا دروازہ, گھر کے اندر آئے, بیٹھے, دسترخوان لگا. اب جو کھانا چاہتے لقمہ توڑا, منہ میں رکھا, حلق سے نہیں اتر رہا, کھانے سے آواز آ رہی ہے, علی ولی اللہ کہو گے تو پیٹ تک پہنچے گا. پھر کہنا پڑا, اب لگی پیاس تو پانی حلق سے نہیں اتر رہا, پھر آواز آ رہی ہے, علی ولی اللہ کہو گے تو یہ پانی حلق سے اترے گا. بھائی بار بار کہتے جا رہے مجبوراً, اور دوڑتے ہوئے آئے رسول اللہ کے پاس, یا رسول اللہ ایک بار علی کو ولی نہ ماننے کا نتیجہ یہ ہوا بار بار ماننا پڑ رہا ہے. بھائی اب جملہ سنو گے, کیا کہا تھا, ہم نہ مانیں گے. گھر گئے تو بار بار کہنا پڑ رہا ہے. اب گھر تھا خود کا,
دروازہ ہو گیا بند. شیعہ سنی بھائی ذرا دھیان سے سننا بھائی، اپنا گھر کا دروازہ بند ہو گیا اور جب تک علی کو ولی نہیں کا کھلا نہیں. تو جملہ سنو، جب علی کو ولی مانے بغیر اپنے گھر کا دروازہ نہیں کھلتا تو جنت کا دروازہ کہاں سے کھلے گا؟ جیتی جاتی صلوات پڑھے بآواز بلند. اور جیزان محترم، دیکھیں کوئی بھی عمل کرے کرنا چاہیے، کوئی کرے نہ کرے، علی والوں کو تو کرنا ہی چاہیے. یہ عمل قبول ہی اسی کا ہوتا ہے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے. دیکھیے کوئی شیعہ ہے شیعہ رہے، سنی ہے سنی رہے. سنی بھائی اپنی جگہ صحیح، شیعہ بھائی اپنی جگہ سے. نہ ہمارا کوئی جھگڑا تھا، نہ ہے، نہ انشاءاللہ ہوگا، کیونکہ ہمارے علماء مجتہدین نے ہمیں یہ سبق پڑھایا کہ شیعہ سنی ایک ڈالی کے دو پھول ہیں، شیعہ سنی ایک چہرے کی دو آنکھیں ہیں، شیعہ سنی ایک جسم کے دو بازو ہیں. ہم شین اور سین اللہ کے قرآن میں اب جب آپ قاعدہ پڑھتے ہو نا، الف با تا سا جیم، اس میں بھی دیکھو گے نا، جہاں سین لکھا ہوا ہے وہیں شین لکھا ہوا ہے. اور سین سے سنی لکھا جاتا ہے، شین سے شیعہ لکھا جاتا ہے. جب اللہ نے اپنے کلام کے حرفوں میں ہمیں الگ نہیں کیا، توجہ جانے محترم بھئی، اللہ بھی چاہتا ہے کہ یہ ایک رہے. اچھا لوگوں کے ذہنوں تک بات تھی تو ایسے کیوں کر کے پہنچائی ہوئی، ذہنوں کو خراب کرنا. شیعہ تو وہ ہوتے ہیں جو ماتم کرتے ہیں. نہیں بھائی، منبر پہ ہو، مائک پہ بول رہے. اب لغت میں دیکھیں، ڈکشنری میں دیکھیں، شیعہ کے معنی چاہنے والے کے، شیعہ کے معنی پیروکار کے، شیعہ کے معنی پیچھے چلنے والے، اتباع کرنے والے کے. سنی کسے کہتے ہیں؟ جو رسول کی سنت پہ عمل کرے. بھئی رسول اللہ نے کہا 3 سانس میں پانی پیو. اب جو بھی پی رہا ہے سنت پہ عمل کر رہا ہے وہ سنی ہے. میں اگر رسول کی سنت پہ عمل کر کے 3 سانس میں پانی پیوں گے تو میں سنی. اور جیدان محترم بھائی، جو علی سے محبت کرے وہ شیعہ ہو گیا. اگر چاہنے والے کو شیعہ کہتے ہیں تو 73 کے 73 فرقے شیعہ ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ بھئی یہ ہر مسلمان اللہ کو مانتا ہے، اللہ کو محبت کرتا ہے، تو جو اللہ کو چاہے وہ اللہ کا شیعہ، جو رسول کو چاہے وہ رسول کا شیعہ، جو علی کو چاہے وہ علی کا شیعہ. بھئی شیعہ سنی کا کوئی جھگڑا نہیں. جملہ سنیں، شیعہ کسے کہتے ہیں؟ جو محبت کرے. سنی کسے کہتے ہیں؟ جو سنت پہ عمل کرے. شیعہ سنی بھائیو اللہ تمہیں سلامت رکھے. جملہ سنیے، شیعہ کسے کہتے ہیں؟ چاہنے والے. سنی کسے کہتے ہیں؟ سنت پہ عمل کرنے والے کو. ذمہ داری سے مائک پہ مجمع عام میں سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، علی سے سب سے زیادہ محبت محمد مصطفیٰ نے کی ہے. ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، پوری دنیا میں جتنی محبت علی سے رسول اللہ نے کی اتنی کسی نے نہیں کی. اور جتنا نبی کی سنتوں پہ عمل علی نے کیا اتنا کسی نے نہیں کیا. اگر رسول کی سنت پہ عمل کرنے کا نام سنی ہے اور علی سے محبت کرنے کا نام شیعہ ہے تو آج کی مجلس میں یہ جملہ دے جاؤ، علی سے بڑا کائنات میں سنی کوئی نہیں ہے، محمد سے بڑا کائنات میں شیعہ کوئی نہیں ہے. درود پڑھے محمد و علیہ شیعہ سنی بھائی سب مل کے بولے بلند آواز سے. اور جیزان محترم جیتی جاگتی صلوات پڑھے آواز سے بلند. جیزان محترم رسول اللہ
اللہ جوڑنے آئے تھے، توڑنے نہیں آئے تھے. ہاں رسول اللہ نے یہ نہیں کہا تھا تم فلاں کو ماننا تم فلاں کو ماننا. نہیں، رسول نے تو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. جب صحابہ کرام کو اکٹھا کیا رسول خدا نے، انصار اور مہاجرین کو. دیکھیے انصار جو رسول خدا، دیکھیے انصار کے معنی جانثار کرنے والے کے، قربان ہو جانے والے کے، جو رسول کے ساتھ ہوتے تھے، جہاد میں ساتھ ہوتے تھے، سفر میں حضر میں رسول کے ساتھ ہوتے تھے. ایک اور صحابہ تھے جنہیں کہا جاتا ہے مہاجرین. توجہ ہے نوجوان بھائی، مہاجرین جو ہجرت کر کے دوسرے شہروں سے، دوسری بستیوں سے اپنا وطن چھوڑ کر، اپنا قبیلہ چھوڑ کر رسول خدا پہ ایمان لے آیا، رسول خدا کے پاس آ گیا، ہجرت کر کے آ گیا. انہیں کہتے ہیں مہاجرین. توجہ ہے. اب کچھ صحابہ جو پہلے سے موجود، کچھ صحابہ وہ جو ہجرت کر کے آ گئے، جو پہلے سے موجود ہے وہ انصار، جو ہجرت کر کے آئے وہ مہاجرین. اور رسول اللہ نے کیا کیا؟ سب کو اکٹھا کر کے انصار اور مہاجرین کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. ایک انصار صحابی کا ہاتھ پکڑا، ایک مہاجرین میں سے صحابی کا ہاتھ پکڑا، ایک دوسرے کے ہاتھ میں لے کے کہتے رسول اللہ تم اس کے بھائی، یہ تمہارا بھائی. توجہ دار محترم، تم اس کے بھائی، یہ تمہارا بھائی. پھر دوسرے صحابی کا ہاتھ پکڑا، ایک اس قبیلے سے لیا، ایک اس قبیلے سے لیا، ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہتے تم اس کے بھائی، یہ تمہارا بھائی. جو جس مزاج کے تھے، جن کی جس سے ذہنیت ملتی تھی، انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا اور سب کو بھائی بناتے گئے. جناب سلمان کا ہاتھ پکڑا، جناب ابو ذر کے ہاتھ میں دے کے کہتے ہیں تم اس کے بھائی، یہ تمہارے بھائی. توجہ دار محترم، جب سب کو رسول اللہ نے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، سب فارغ ہو گئے. بیٹا نیچے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، سب فارغ. اسی مجمع میں، اسی مسجد میں سب سے آخر میں میرا مولا کائنات تنہا بیٹھے، چہرے پہ مایوسی، آنکھوں میں آنسو. رسول اللہ نے کہا یا علی. جی یا رسول اللہ. یا علی یہ چہرے پہ مایوسی کیسی، یہ آنکھوں میں نمی کیسی؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، مجھے تو آپ نے ان میں سے کسی کا بھی بھائی نہیں بنایا. جواب سنیں گے رسول اللہ کا. مولا کہتے ہیں یا علی آپ نے ان سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، مجھے ان میں سے کسی کا بھائی نہیں بنایا. رسول اللہ نے کہا یا علی اگر ان میں کوئی تم جیسا ہوتا تو بناتا. یا علی اگر ان میں سے کوئی تم جیسا ہوتا تو تمہیں اس کا بھائی بناتا. مولا نے کہا سرکار پھر میں تو اکیلا رہ گیا. رسول نے کہا نہیں یا علی یہ سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، یہ اس کا بھائی، وہ اس کا بھائی. رسول اللہ نے مولا علی کو سینے سے لگا کے کہا پریشان نہ ہونا، تم میرے بھائی، میں تمہارا بھائی. درود پڑھے محمد و آل محمد. جیدان محترم کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ ولایت علی نہ ہو تو عبادت قبول نہیں ہوتی. اگر علی کو ولی نہ مانے انسان، اچھا ایسے ایسے ماننے والے ہیں خدا کی قسم کہ اگر آپ ان کی عقیدت کو دیکھیں تو آپ حیرت کریں گے اتنی عقیدت تو ہماری بھی نہیں جس سے ان کی ہے. ایسے ایسے ہیں چاہنے والے. لیکن دیکھیے بات کیا ہے کہ یہاں جو مسئلہ ہے وہ مومنین سے ہو رہا ہے کہ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے میں بعض نصیحت کرنے آیا ہوں اور آگے ارشاد ہے ان تقوموا للہ، اور تم قیام کرو، کھڑے ہو جاؤ للہ، اللہ کے لیے. توجہ ہے. قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ. حبیب ان سے کہیے کہ میں باز و نصیحت کرنے آیا ہوں اور ان تقوموا للہ، اور تم قیام کرو، کھڑے ہو جاؤ، سبقت دکھاؤ، ڈٹ جاؤ. کس کے لیے؟ للہ ہی، اللہ کے لیے. اب دیکھیں دو باتیں ہیں ایک آیت. پہلی بات کا تعلق ہے ولایت سے
دوسرا خطاب ہو رہا ہے اللہ کی قدرت کے ساتھ، اللہ کی مشیت کے ساتھ، اللہ کی عبادت کے ساتھ کہ دو کام، ایک تو علی کو ولی ماننا ہے، ان تقوم للہ، اور اللہ کے لیے کھڑے ہو جانا، میدان میں ڈٹ جانا۔ بھئی اب یہ دو پیغام، دو حکم ہے مسلمان کو، علی کو ولی ماننا ہے اور اللہ کے لیے میدان میں ڈٹ جانا ہے۔ اب کوئی علی کو ولی تو مانے اور میدان چھوڑ کے بھاگ جائے تو پھر اس نے آیت پر مکمل عمل نہیں کیا، یا کوئی میدان میں تو اتر جائے اور علی کو ولی نہ مانتا ہو تو بھی اس نے آیت پر مکمل عمل نہیں کیا۔ پیغام ہے دو، علی کو ولی بھی مانتا ہو، میدان میں ڈٹ جانے والا بھی ہو۔ جملہ سنے میرے بھائیوں، بھائی دو پیغام ایک آیت میں ہیں، اور کیا کہنے اللہ سلامت رکھے ہمارے تمام علماء مجتہدین کو ہمارے رہبر معظم نے اس آیت پہ عمل کر کے بتایا علی کو ماننے والے بھی ہم ہیں، میدان میں ڈٹ جانے والے بھی ہم ہیں۔ اور جائزان محترم، ان تقوم للہ، نوجوان بھائیوں سے خاص طور سے کہہ رہا ہوں، بڑا نازک دور چل رہا ہے، بڑا نازک ماحول ہے۔ یہ ملنگیت کے اور اخباریت کے نام پہ جو بہکایا جا رہا ہے نا، اس چکر سے بچ کے رہنا۔ کوشش یہ ہے کہ علماء سے دور کر دیا جائے۔ جب عالم سے انسان دور ہوگا تو ظاہر سی بات ہے جہالت آئے گی، اور جہالت آئے گی تو عقیدہ خراب ہوگا، اور جب عقیدہ خراب ہوگا تو عمل بیکار ہو جائے گا، جب عمل ہی بیکار ہو جائے گا تو اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ توجہ عزیزان محترم، بچ کے رہنا۔ دیکھیے ہمارا رابطہ امام سے نہیں ہوتا، بظاہر ہمارا رابطہ امام کے ساتھ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ امام غیب میں ہے، امام کی مجبوری نہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ امام ہر جگہ موجود ہے، جب پکارتا ہو تب مولا آ جاتے ہیں، لیکن یہ آنکھیں اس قابل نہیں کہ ہم دیکھ سکیں، اور جائزان محترم یہ زبان اس قابل نہیں کہ مولا سے بات کر سکے۔ تو بھئی اگر ہمارا تعلق اپنے امام وقت کے ساتھ نہیں بن رہا گناہوں کی وجہ سے، تو پھر ان کا دامن تھاما جائے نا، جو صبح شام امام کے سامنے موجود رہتے ہو۔ وہ کون ہے؟ جن کا امام کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، کہ وہ یہی تو ہیں جنہیں زمانہ مجتہد کے نام سے جانتا ہے، جنہیں زمانہ علماء مجتہدین کہتا ہے۔ اگر یہ علماء نہ ہوتے، اگر مجتہد نہ ہوتے، خدا کی قسم شیعت کب کی بکھر گئی ہوتی۔ ان مجتہد نے شیعت کو ایسا سنبھال کے رکھا ہے۔ جملہ سنیے، اگر رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی کی جگہ کوئی اور قبیلے کا سردار ہوتا نا، قاسم سلیمانی کی شہادت پہ گھٹنے ٹیک دیتا، حزب اللہ کی شہادت پہ گھٹنے ٹیک دیتا، لیکن اتنی شہادتیں ہونے کے باوجود بھی 86 سال کا بوڑھا اپنے وقت کا مالک اشتر بن کے میدان میں ڈٹ کے بتا رہا تھا کہ جس کی نظر میں حبیب ابن مظاہر کی سیرت ہو، جن کی نظر میں حبیب ابن مظاہر کی سیرت ہو، وہ پھر لشکر سے یا سپر پاور سے نہیں گھبراتے۔ اور رہبر معظم نے کتنا پیارا جملہ کہا، کہتے جب ہم دل سے کہہ دیتے نا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، رہبر معظم کا کہنا تھا جب ہم نے کہہ دیا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اب ہمارے سامنے کوئی سپر پاور نہیں، امریکہ ہو یا اسرائیل ملعون، اب ہمارے سامنے کوئی سپر پاور نہیں، کیونکہ سب سے بڑی سپر پاور اللہ ہے۔ اچھا آپ نے کوئی ویڈیو دیکھی کہ کچھ وقت پہلے یہودی جلوس نکال رہے تھے، انگلش میں اس نے ایک سلوگن لکھا ہوا تھا، خیبر واز از یور لاسٹ چانس، خیبر تمہارا آخری موقع تھا۔ ویڈیو چلی تھی، اب وہ حملہ کر رہے ہیں، بیت المقدس کو شہید کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، کہہ جا رہے خیبر تمہارا آخری موقع تھا، بڑے زور شور سے جلوس نکال رہے ہیں۔
اسے کہتے ہیں مجتہد. اس نے کہا تھا, دشمن نے کیا کہا, خیبر تمہارا آخری موقع تھا, آخری چانس تھا. کیا کہ مطلب یعنی بس اب ہم ہیں, اب ہم جیتیں گے, اب ہم فتح کریں گے. ادھر سے ہمارے رہبر معظم نے جس میزائل سے وار کیا, اس میزائل کا نام تھا خیبر شکن. جملہ سنیں بھائی, دشمن کہہ رہا تھا خیبر تمہارا آخری موقع تھا. جمال علی نے خیبر اکھاڑا تھا, کہہ رہا تھا تمہارا وہ آخری موقع تھا, بس اب تو حکومت ہماری ہے. رہبر معظم نے خیبر شکن میزائل سے حملہ کر کے بتایا, دور دادا کا ہو یا پوتے کا, کل بھی خیبر فتح ہم نے کیا تھا, کل بھی فاتح خیبر ہم تھے, آج بھی فاتح خیبر ہم ہیں. دیکھیے اتنی شہادتیں ہوئی ہیں نا, قاسم سلیمانی, حزب اللہ, جو اللہ جسے مجتہدین نے شیر پال رکھا تھا, خدا کی قسم. آیت اللہ ابراہیم رئیسی, ایسی ایسی عظیم شخصیتوں کی شہادت کے بعد 86 سال کا جوان, بوڑھا نہیں, 86 سال کا جوان, چہرے پہ خوف نہیں, آنکھوں میں کوئی ڈر نہیں, چہرے پہ نہ کوئی پریشانی کے آثار. اتنی شدید جنگ, کبھی سوچا آپ نے اتنی ویڈیو, اتنی کلپ, اتنے فوٹو دیکھے جب سے جنگ چل رہی ہے, ایک بندہ کہہ دے ہم نے فلاں ویڈیو میں رہبر معظم کے چہرے پہ خوف دیکھا تھا, منبر پہ بیٹھنا چھوڑ دوں گا, نہیں مل سکتا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے مجتہدین نے بتایا اور رہبر معظم نے شہادت دے کے پیغام دیا کہ جنگ جیتنے کے لیے تلوار کی نہیں, کردار کی ضرورت ہوتی ہے. اور جائزان محترم, علی کے سجدے کی سرور نے پیروی کر لی, چھری کے نیچے بھی خالق کی بندگی کر لی, اور سینہ پہ جب سرے سرور کو بولتے دیکھا, لہو میں ڈوب کے خنجر نے خود خوشی کر لی. جنگ جیتنے کے لیے کردار کی ضرورت ہوتی. اگر تلواروں سے جنگ جیتنا ہوتا تو کربلا میں یزیدی ملعون جیتتے, 72 حسینی نہ جیتتے. کیونکہ جو پیغام کربلا میں مولا حسین نے دیا, اسی سیرت پر رہبر نے عمل کیا. دیکھیے اللہ کی راہ میں شہادت پا جانا بہت بڑی سعادت ہے, بہت بڑی فضیلت ہے. لیکن تکلیف تو ہوتی ہے نا, گھر کا کوئی بڑا مر جائے, کوئی بزرگ چلا جائے, کتنا درد ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں اللہ کا حقیقی بندہ ہونا, اسے کہتے ہیں متقی پرہیزگار ہونا. جن کا آیت اللہ خامنہی سے دور دور تک کوئی رشتہ نہیں, ان کی آنکھوں میں بھی آنسو. کیوں؟ ان کا تو خامنہی سے کوئی رشتہ نہیں, نہ برادری کا, نہ مذہب کا, نہ وطن کا, نہ محلے کا, نہ قبیلے کا, کوئی رشتہ نہیں. مسلمان تو مسلمان. ہندو بھائیوں نے اعلان کیا کہ ہم اس سال ہولی نہیں منائیں. انصاف سے سوچو تو صحیح, یہ غیر مسلم ہمارے ہندو بھائی, انہیں اتنی محبت کیوں؟ یہ محبت آیت اللہ خامنہی کے چہرے سے نہیں, یہ کردار کی محبت تھی. کردار ایسا تھا رہبر معظم کہ اپنے کردار سے پوری دنیا کے لیے جہاں جہاں بھی لوگ موجود ہیں, کسی بھی مذہب کا ہو, کسی بھی فرقے کا, ہر ایک کے سینے میں درد ہے آیت اللہ خامنہی کی طرف سے. ذکر حسین کی قسم سنی بھائیوں نے مجھ سے خود کہا, جس دن شہادت کی خبر آئی ہے نا رہبر کی, اہل سنت بھائیوں نے مجھ سے کہا ذکر حسین کی قسم, کہتا تمہیں تو کیا دکھ ہوا ہوگا جو ہمیں ہوا.
پتہ اس نے جملہ کیا تھا؟ کہتا ہے خامنائی تو شیعوں کے لیے شہید ہی نہیں ہوئے، وہ تو شہید ہی سنیوں کے لیے ہوا ہے۔ سنی اہل سنت مجھ سے کہہ رہا ہے کہ جس کے لیے جنگ کر رہے تھے وہاں تو کوئی شیعہ رہتا ہی نہیں، فلسطین میں تو سارے سنی مسلمان ہیں، کہتا وہ تو ہمارے لیے شہید ہوئے۔ ہندو غمگین ہے، مسلمان شیعہ سنی سارے خامنائی کا درد محسوس کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ صرف ایران اور اسرائیل کی جنگ نہیں ہے، یہ دو کرداروں کی جنگ ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ اور شیطان کی جنگ ہو رہی ہے۔ خامنائی جو تھے وہ اللہ کی طرف سے، اسرائیل یا امریکہ ملعون یا شیطان کی طرف سے۔ کردار ایسا ہونا تو پھر پوری دنیا عزت کرتی ہے۔ لیکن عزادار انصاف سے بتاؤ، شہادت کی خبر آئی، پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے تمام عزادار، تمام مقدار، جیسے کبھی محرم میں روتے تھے نا، اس طرح گریا کر رہے تھے رہبر کو یاد کر۔ لیکن 2 دن 4 دن 10 دن سال گزرے گا، تکلیف تو رہے گی، لیکن غم دھیرے دھیرے ہلکا ہو جاؤ، صبر آ جائے۔ لیکن کیا خدا کی قسم گہرائی اس غم اہل بیت میں، ہر سال یہ غم حسین، یہ غم علی پھر سے تازہ ہو جاتا تھا۔ شعبان کا مہینہ تھا، شعبان کے مہینے کا آخری جمعہ تھا، رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے۔ خطبہ دیتے ہوئے رسول اللہ نے رمضان کی فضیلت بیان کرنا شروع کی۔ اور سے سنیے گا بھائی، شعبان کا مہینہ ہے، آخری جمعہ شعبان کا، رسول اللہ منبر پہ خطبہ دے رہے تھے۔ خطبہ دیتے ہوئے رسول نے رمضان کے فضائل بیان کرنا شروع کیا۔ میرا مولا کھڑا ہو کر، مولا علی کھڑا ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ، رمضان میں سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ رسول نے کہا یا علی، رمضان میں سب سے افضل یہ ہے کہ انسان حرام چیزوں سے پرہیز کرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ اتنا کہہ کر رسول اللہ رونے لگے۔ ہم سے پوچھیں گے لوگ یہ رمضان میں روزوں کے درمیان یہ مجلس کس لیے، یہ رونا کس لیے؟ رسول اللہ شعبان کے مہینے میں بیان کرتے ہوئے مولا علی اس کو بتا کر جواب دے کے رونے لگے۔ مولا علی نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ دیکھیں ان کو سب پتہ ہوتا ہے، معصومین کو سب خبر ہوتی ہے، پوچھتے اس لیے کہ تاکہ ہمارے چاہنے والوں تک پیغام پہنچ جائے۔ رسول اللہ کا رونا تھا۔ مولا علی نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے رونے کی وجہ؟ کہتے یا علی، جس رمضان کی فضیلت کا تم نے مجھ سے سوال کیا ہے نا، وہی رمضان کا مہینہ ہوگا۔ نہ جانے اس وقت میں کہاں ہوں گا، اور دنیا کا اولین و آخرین کا سب سے بدبخت انسان تمہارے سر پہ ایسا وار کرے گا، تمہاری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی۔ عزاداروں، مولا علی کی شہادت کی خبر دے رہے تھے رسول اللہ۔ شعبان کا مہینہ گزر گیا، آ گیا 40 ہجری کا رمضان۔ عزاداروں، مولا علی روز افطار کرنے کے لیے کبھی امام حسن کے گھر، کبھی امام حسین کی طرف سے، کبھی افطار کرتے جناب زینب کے یہاں۔ 19 کی شب تھی، 18ویں روزے کی افطار جناب ام کلثوم کے گھر پر، مولا علی بی بی کے گھر پہ۔ عزاداروں، بی بی روایت کرتی ہے، جناب ام کلثوم شہزادی فرماتی ہے اس رات میرے بابا نے
19 کی شب میرے بابا نے بڑی بے چینی سے گزاری ہے. کہتی ہے میں نے اتنا بے چین اپنے بابا کو کبھی نہیں دیکھا جتنا 19 کی شب میں دیکھا تھا. عزادار و افطار کا وقت آیا. بی بی نے افطاری کا سامان مہیا کیا. افطار لگا کے کہتی ہے بابا افطار کیجئے. مولا علی کہتے کلثوم تمہیں پتا ہے نا تمہارے بابا نے دنیا کی تمام لذتوں سے اپنی زبان کو دور رکھا ہوا ہے, اپنی زبان کو پاک رکھا ہوا ہے. بی بی صرف ایک ہزار رہنے دو, میں اس سے افطار کر لوں گا.